اردو کے عہد ساز شاعر جدید اردو شاعری کو بین الاقوامی شناخت دی۔ شاعری کے ایک نئے دبستان کے بانی، مظلوم طبقے کی آواز فیض احمد فیض کو ہم سے بچھڑے 39 برس بیت گئے۔ معاشرے کا مظلوم طبقہ ہو، ناانصافی کے خلاف لڑ جانے والے ہوں، یا پھر عشق کی منزلیں طے کرتے کسی اور دنیا کے مسافر، فیض کی شاعری نے سب کو اپنا گرویدہ بنایا۔ فیض کی شاعری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا نام غالب اور اقبال جیسے عظیم شاعروں کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ سرحدیں، زبانیں، نظریات یا پھر عقیدے، ان کی شاعری کسی کی محتاج نہ رہی۔ اپنی ادبی خدمات کے اعتراف میں بین الاقوامی سطح پر جتنا فیض کو سراہا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ 1962 میں سوویت یونین نے انہیں لینن امن انعام دیا۔ 1976 میں ان کو ادب کا لوٹس انعام دیا گیا۔ اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے انہیں نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ 1990 میں حکومت پاکستان نے انہیں ملک کے سب سے بڑے سویلین ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازا۔ 2011 کو فیض کا سال قرار دیا۔ ان کی یاد میں فیض میلہ بھی منایا جاتا ہے، جس میں بھارت سے بھی شرکاء شرکت کرتے ہیں۔ اردو ادب کے اس انمول موتی نے 13 فروری 1911 کو شاعری مشرق علامہ اقبال کے شہر سیالکوٹ میں آنکھ کھولی۔ فیض نے عربی اور انگریزی میں ایم اے کی ڈگریاں حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں دوران تعلیم فلسفہ اور انگریزی ان کے خاص مضامین تھے۔ اس کالج میں انہیں پطرس اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جیسے اساتذہ کا ساتھ ملا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر 1935 میں فیض نے امرتسر کے محمڈن اورینٹل کالج میں بطور لیکچرر ملازمت کی۔ 1941 میں ایلس کیتھرین جارج سے شادی کر لی۔ شادی کی سادہ تقریب سری نگر میں ہوئی۔ نکاح شیخ عبداللہ نے پڑھایا۔ حجاز اور جوش ملی آبادی نے تقریب میں شرکت کی۔ فیض نے دوسری جنگ عظیم میں برطانوی فوج میں بھی شمولیت اختیار کی۔ اپنی شاعری اور نظریات کے باعث ان کی زندگی مشکلات کا دوسرا نام رہی۔ 1951 میں ان کی زندگی میں ایک بڑی پریشانی آئی۔ لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش، جسے راولپنڈی سازش کیس بھی کہتے ہیں، گرفتار کر لیا گیا۔ اپریل 1955 میں رہائی کے بعد لندن چلے گئے۔ 1958 میں واپس پاکستان آئے۔ کمیونسٹ مواد شائع اور تقسیم کرنے کے الزام میں پھر گرفتار کر لیے گئے۔ 1960 میں رہائی ملی تو پہلے ماسکو اور پھر لندن کا رخ کیا۔ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہوئی تو پھر اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ 1982 میں پاکستان لوٹے۔ دمہ اور لو بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ 20 نومبر 1984 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ فیض کی معروف تصانیف میں نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، ہم شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر اور نسخہ ہے وفا شامل ہیں۔ ان کی شاعری کے انگریزی، جرمن، روسی، فرینچ سمیت مختلف زبانوں میں ترجمے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ فیض کی فلمی انڈسٹری کے لیے خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں۔ ملکہ ترنم نور جہاں، مہدی حسن، فریدہ خانم، نیر نور، اقبال بانو اور جگجیت سنگھ جیسے گلوکاروں نے ان کے کلام کو اپنی آواز میں ڈھالا۔ انہوں نے درجنوں فلموں کے لیے غزلیں، گیت اور مکالمے بھی لکھے۔ 1986 میں ضیاء دور میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر فیض کی شاعری پر غیر اعلانیہ پابندی تھی۔ لاہور کے الحمرا آڈیٹوریم میں ان کی سالگرہ منانے کی اجازت ملی۔ اس دور میں خواتین کے ساڑی پہننے کو بھی اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ایسے میں اقبال بانو فیض کی سالگرہ کی تقریب میں ریشمی ساڑی پہن کر آئیں اور انتظامیہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے گایا، اور پورے لاہور نے ان کے سر میں سر ملایا۔ اقبال بانو کو اس کی سزا یہ ملی کہ ان پر پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پر پابندی لگا دی گئی۔ عظیم شاعر نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی، حق اور سچ کی بات کی، بغیر کسی ڈر اور خوف کے عوام کی ترجمانی کی۔ ان کے انتقال کے تقریباً 4 دہائیوں بعد بھی ان کی ترقی پسند سوچ آج بھی زندہ ہے۔